بہت بڑی نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے جو فضیلت ہمیں ملتی ہے، جو برتری ہمیں ملتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی بڑی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے متعلق استحضار بھی کرنا ہے، اور اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی فکر بھی کرنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی بڑی فضیلتیں علم والوں کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ ایک علم والے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جاننا اس کا، اگر آپ اس کو تعمیم یعنی عمومیت میں بھی رکھیں گے، عامی اعتبار سے بھی ایک جاننے والا ایک نہیں جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے میں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی آدمی کوئی یعنی تجارت کے متعلق ہو یا کاروبار کے متعلق ہو، وہ میں چل جائیں گے اندر، وہ جو جاننے والا ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ عامی آدمی ہے اور راستہ جانتا ہے، اور ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہو اور راستہ نہیں جانتا۔ علم دیا ہو، اللہ کی مرضیات کو جاننے والا علم دیا ہو، کتنا مقام ہوگا۔ چونکہ مقصد زندگی ہے، ایک مقصود منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک عامی آدمی سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تاکہ اس سے پوچھ کر منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ تو اس سے پوچھنے میں ایک نرمی ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے، ضرورت کا احساس کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جو آخرت کی منزل کو بتلانے والے ہوں، اللہ کی رضا کو بتلانے والے ہوں، اس کی خوشنودی کی طرف رہبری کرنے والے ہوں، ان کا کتنا مقام ہوگا، ان کا کتنا مرتبہ ہوگا، وہ کس درجے کے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، علم نبوت، جس کے ذریعے سے اولین و آخرین کی رہبری کی جا سکتی ہے، ہر زمانے میں رہبری کی جا سکتی ہے، ہر طبقے کی رہبری کی جا سکتی ہے، تمام طبقات ان جاننے والوں کے، ان رہبروں کے محتاج ہیں۔ لیکن یہ علم جس کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے اور جنہوں نے ہمیں علم دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے، تو اس علم کو کیسے تقسیم کیا جائے، کیسے دیا جائے، کیسے پہنچایا جائے، اس کو پہنچانے کے لیے جو ذمہ داری دی گئی اس کو کیسے پوری کی جائے۔ دیکھیے اس علم کے حصول کے بعد اس کا پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے اگر تو ہمارے اپنے علم، ہمارے اپنے عمل کے لیے، ہمارے اپنی زندگی کے لیے، ہمارے اپنے برتنے کے لیے اس میں سے کتنا علم ہوگا۔ کاروبار عموماً علماء کرام بہت کم کرتے ہیں، زراعت شاید ہی کو کرتا ہوگا، ملازمت سے مراد جو باہر کی جو ملازمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مدرسے کی خدمتیں، یعنی اگر ہم غور کریں گے تو ہماری اپنی زندگی کے لیے، ہمارے اپنے برتنے کے لیے بہت تھوڑے سے علم کی، بہت تھوڑا سا علم جو ہم نے 8 سال میں 9 سال میں حاصل کیا ہے، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہمارے حصے میں آتا ہے۔ باقی کس کے لیے؟ وہ علم کس کے لیے ہے؟
کتاب البیوع کس کے لیے، کتاب الرہن کس کے لیے، باب السلم کس کے لیے، کس کو پڑھانے کے لیے، کس کو سمجھانے کے لیے، ہمیں کہاں برتنا ہے اسے. امت نے ہمیں اسی لیے تیار کیا ہے تاکہ ہم ان کی رہبری کریں، انہیں بتلائیں. انہیں کیسے بتلایا جائے گا، انہیں کیسے سمجھایا جائے گا، انہیں کیسے دیا جائے گا. دیکھیے اس علم کو جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نقل و حرکت کے حال میں تقسیم کرنا ہے، نقل و حرکت کے حال میں، چونکہ نقل و حرکت کے ساتھ اگر تقسیم کیا جائے گا اور امت کو بنا کر اور امت کو سمجھا کر امت کو تیار کر کے اگر دیا جائے گا، جیسے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس بہت قیمتی اناج دانہ ہے اور آپ اس کو اگانا چاہتے ہیں، اس کا باغ لگانا چاہتے ہیں، کھیتی کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے آپ کو کھیتی تیار کرنی پڑے گی، زمین تیار کرنی پڑے گی، ہل جوتنا پڑے گا، زمین کے اندر استعداد لانی پڑے گی. جب زمین میں استعداد آ جائے گی اس کے بعد اگر وہ بیج آپ ڈالیں گے تو بیج درخت بنے گا، پودا بنے گا، پھل اس سے آئیں گے، غلہ اس سے آئے گا، اناج اس سے نکلے گا. اور اگر زمین تیار نہ کی جائے، بغیر زمین تیار کیے ہوئے اگر بیج ڈال دیا جائے، بیج بکھیر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ چند دانے اگائیں لیکن اکثر دانے کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے. ایسے امت میں استعداد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے اس علم کو، ہمارے ان باتوں کو جو ہم انہیں دینا چاہتے ہیں وہ قبول کر لیں، وہ لے لیں. اگر استعداد پیدا نہیں ہوگی اس کے بغیر ڈال دیا جائے. ایسے ہی ہمارے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس جو احکامات ہیں، ہمیں لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو بدلنا پڑے گا، ان کے خیالات کو ہموار کرنا پڑے گا، عمل کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جب تیار کیا گیا، تعلم ایمان کا مطلب علماء یہی فرماتے ہیں کہ ان کے اندر وہ استعداد پیدا کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر صحابہ کی طرف سے سوالات ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوالات کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ استعداد و صلاحیت ان کے اندر آ گئی تھی کہ اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے، تاکہ وہ چاہت و طلب و شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے. ایک تو ہمیں طلب پیدا کرنی پڑے گی، استعداد پیدا کرنی پڑے گی. جب استعداد پیدا ہو جائے گی اس کے بعد پھر ایک بات بولیں گے، ایک جملہ ان سے کہا جائے گا تو اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. کیسی استعدادیں آ جاتی ہیں، اللہ کا خوف کیسے ان میں پیدا ہو جاتا ہے. ایک طالب علم، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ اپنے کالج کو جایا کرتے تھے. اس زمانے میں سیل فون کا رواج نہیں تھا، گھڑیاں بھی کم تھیں. وہ ایک راستے سے گزرتے تھے کالج کو جانے کے لیے. راستے میں گھڑی کی دکان تھی، تو اس نے یہ سوال کیا کہ ہم کالج کو جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو راستے میں گھڑی کی دکان ہے. گھڑی کی دکان گھڑیاں بیچنے کے لیے وہ لٹکاتا ہے، لیکن ہمیں بسا اوقات ہم نے کالج کا وقت دیکھنے کے لیے، اسکول کا وقت دیکھنے کے لیے ٹائم ہو گیا یا باقی ہے، ہم ان گھڑیوں میں وقت دیکھ لیتے ہیں. وہ جو لٹکایا ہے وہ تو بیچنے کے لیے لٹکایا، گھڑی کا وقت دیکھنے کے لیے تو نہیں لٹکایا اس نے. تو ہم اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
یہ استعداد پیدا کیا جانا مقصود ہے، تاکہ جب ان میں استعداد پیدا ہو جائے گی پھر دیے جانے والے حکموں کو پورا کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت نے کوئی بات فرمائی، وہ دوسرے دن سے انہوں نے آنا بند کر دیا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک حکم ان کی ایمانی سطح کو دیکھے بغیر بتلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آنا بند ہو گئے۔ تو ایمان کی سطح احکام کو قبول کرنے کی جب بنے گی، جب اگر احکامات دیے جائیں گے، ہمارا علم اگر ہم بانٹیں گے تو پھر وہ فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے مثال جو دی گئی ہے ایک عالم کی، وہ بادل سے دی گئی ہے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ وہ برسے گا تو سب جگہ پر، برسنا تو سب جگہ پر ہے، لیکن اس میں جن کی استعداد ہوگی وہ اگ جائیں گے یا کہ اس کو سمو لیں گے، ورنہ پھر پانی زمین پر سے گزر کر نکل جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ امت میں یہ استعداد پیدا کی جانی ضروری ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، ایک ایک کے بعد منت سماجت کرنی پڑے گی۔ حضرت پاک علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے پاس جو جایا کرتے تھے، کیسے ان کی منت سماجت کرتے، کیسے انہیں آمادہ اور تیار کرتے۔ حضرت خالد الولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 70 یا 100 سے زیادہ مرتبہ آپ تشریف لائے سمجھانے کے لیے، اور جب کبھی بھی آپ میرے پاس تشریف لاتے تو میرا برتاؤ، میرا آپ کے ساتھ انداز گفتگو یا ملنے کا طریقہ، آپ کو ایسا جواب میں دیتا یا آپ کا ایسا برتاؤ کرتا کہ مجھے پورا یقین ہو جاتا کہ آپ پھر دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے۔ آپ دوبارہ تشریف لاتے اور پوری ایسے تشریف لاتے جیسے گویا کہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ اس طرح سے یعنی ایک ایک کے پاس پہنچ کر ان کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے، میں سماجت کرنی ہے، تب جا کر امت کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے گی۔ پلاسا کا ایک علاقہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، 15 سے 20 سال سے زیادہ ہوا ہوگا۔ وہاں پر ایک جماعت آئی، ایک صوبے کی جماعت آئی وہاں پر، اس میں ایک عالم دین بھی تھے، مولانا مجاہد الاسلام صاحب ان کا نام تھا۔ ہم اس طرف ہماری بھی جماعتیں جایا کرتی تھی، تو وہ جماعت جب آئی تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک آدمی، ایک صاحب ہیں، یا کہ پورا ایک بستی ہے، وہ بستی پوری کی پوری دین سے دور ہو گئی ہے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو انہیں معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ چلو وہ جائیں گے ان کے پاس ملاقات کے لیے۔ ملاقات کے لیے گئے، 1 دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، وہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، آمادہ نہیں، بات سنتے بھی ہیں تو سرسری، اور بہت زیادہ ان کے لیے کوشش کرتے رہے وہ۔ تو 3-4 دن کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ ان لوگوں کو سمجھاؤ گے تو کوئی سمجھے گا نہیں۔ ان کا ایک ساتھی ہے یا ان کا ایک لیڈر ہے یا ان کا ایک جو جس کو لوگ مانتے ہیں بڑا ہے، اس کا نام نذیر ہے، اس سے اگر آپ بات کر لو گے تو پھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس کی چکر مارنے لگے، 2 دن 3 دن ہو گئے، لیکن اس سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی، رات میں 11-12 بجے تک ٹھہرتے رہے لیکن ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے ان کے پاس رات گزارنے کے لیے۔ اب وہاں پر رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، مچھر بھی ہیں، اب وہ رات بھر وہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اس آدمی کا۔ جب رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا، تقریباً 1:30-2 بج گئے، 2:30 بج گئے، اس وقت وہ آدمی آیا۔ جیسے آئے اسے ملاقات کی،
کہا کہ بھائی ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، 5-6 دن سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے فکر مند ہیں، آپ کو جو تھوڑا سا وقت دے دیجئے۔ وہ بیچارہ نشے کی کیفیت میں تھا، اس نے کہا کہ میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتا، اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اس کو کہ تھوڑا وقت دے دیجئے ہم کو۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم زیادہ مجھ سے مطالبہ کرو گے اور پریشان کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ میرے پاس تلوار ہے اور تلوار سے تم پر حملہ کر دوں گا۔ جب یہ بات مولانا نے سنی، وہ سمجھانے لگے تو اس کے پیر پکڑ لیے، اس کے پیر پکڑ لیے، بھائی ہماری تھوڑی بات سن لے تو۔ اب جیسے اس نے پیر پکڑے حضرت مولانا نے تو وہ بھی نرم پڑ گیا، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ بھی رونے لگ گیا۔ اس نے کہا اچھا جو ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ ظاہر سی بات ہے قربانی ان کی 5-6 دن کی قربانی، دعائیں، یہ منت سماجت کا کرنا، اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ اب وہ پوری رات صبح تک فجر کی نماز تک اس سے بات کرتے رہے کہ آخرت کیا ہے، دین کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، ایمان کیا ہے، اعمال کیا ہیں، ایمان کے نہ ہونے سے کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ یہ ساری بات اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے قربانی بھی تھی، محنت بھی ہو رہی تھی، دعائیں بھی ہو رہی تھی۔ اور اس نے فجر کے وقت میں کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی مسجد چلنے کے لیے تیار ہوں۔ مسجد کے لیے آ گیا، اس کو غسل کروائے، نماز پڑھا ہے، پھر نماز کے بعد پھر اس سے بات کی، اس کو سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ جو بات کہہ رہے ہو میں اس پہ غور کروں گا۔ اس نے کچھ وقت لے لیا، اب اس کو وقت تو دے دیا، لیکن ادھر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو بدل دے، اس کو ہدایت دے دے۔ اور اس کے بعد وہ 1 دن کے بعد اس نے پھر اس سے ملاقات کی، تو اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہو انشاءاللہ میں اس کے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مان گیا، اس آدمی سے میں نے بھی ملاقات کی، اور ماننے کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ محنت 200 گھرانوں پر میں نے کی ہے، اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان تک پہنچوں، لہذا آپ میرا ساتھ دینا۔ ان کا تو چلے کا وقت پورا ہو رہا تھا، تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کہ آپ چلے کے بعد جائیں گے تو پھر میں کام نہیں کر سکوں گا، لہذا تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اپنا وقت بڑھا لیتے ہیں۔ وقت بڑھا لیا، ایک گاڑی لے لی، اور پھر اس جتنے گھرانوں کو اس نے بے دین بنایا تھا وہ سب کے پاس پہنچے۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا سب کی ہدایت کا، اور سب کے پاس انہوں نے کتابیں جمع کی، اور 1-2 بڑے بڑے تھیلے بورے بھر کر لائے۔ اور اس کے بعد اس مذہب کے جو آدمی تھے ان کو بلا کر کہا کہ بھئی آپ کی کتابیں لے جائیے۔ تو اس نے کہا کہ نذیر تو یہ کیا کر رہا ہے، تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے لیے کیا کیا چیزیں ہونے والی تھی؟ کہ میں سب جانتا ہوں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اللہ نے مجھے راستہ دکھلا دیا ہے، اب میں اس راستے پر نہیں جاؤں گا، اب میری آخرت مجھے سامنے آ گئی ہے، میری زندگی میرے سامنے آ گئی ہے، ان لوگوں کی زندگی میرے سامنے آ گئی ہے، موت کے بعد کے حالات میرے سامنے آ گئے ہیں۔ اس نے اس ساری کی ساری کتابیں واپس کر دی۔ تو ایک عالم دین خصوصیت کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے دلوں پر محنت کرنا پڑتا ہے، ان کی زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے منت سماجت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب ہم جو چیز دینا چاہتے ہیں، جو چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، لوگوں تک دین پہنچائیں، دینی مزاج لوگوں میں پیدا ہو، شریعت و سنت والے لوگ بنیں۔ ہم مدرسے سے جب آتے ہیں تو یہ جذبات کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم جائیں گے ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبے میں، ہماری بستی میں
ایک مدرسہ قائم کریں گے حفاظ کے لیے، عالمیت کے مدرسے تک ہم پہنچیں گے. ہم الحمدللہ اس کے نتائج ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی محنتیں، اس کی ایسی برکتیں کہ جو چھوٹے چھوٹے قصبات کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر مکاتب و مدارس قائم ہو رہے ہیں. لیکن اس کو اور بڑھانے کی اور گہرائی کے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے. بلکہ ہمیں محدود اپنی جگہ پر رہنا نہیں ہے، بلکہ بادل کی طرح سے پورے عالم میں برسنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا، آگے بڑھانا پڑے گا. تو یہ جب استعداد لوگوں میں پیدا ہوگی، اس استعداد کے ساتھ ہم جب چلیں گے، ان نیتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، تو اللہ پاک ہم سے کام لینے کے فیصلے فرمائیں گے. قربانیاں جب دی جاتی ہیں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے، اس علم کے ساتھ میں اس علم کے پہنچانے کا مزاج بھی باعتبار قربانی کے، لوگوں تک پہنچنے کے، جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، مٹتے ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں. ہماری قربانی کے بقدر افریقہ کا ایک ملک ہے، اس ملک کے اندر ایک جماعت گئی، کانگو غالباً اس ملک کا نام ہے. وہاں پر ایک جماعت گئی. وہ جماعت ہمارے اس پڑوس کے صوبے کی تھی. اس کے اندر ایک عالم دین بھی تھے. وہ جماعت کام کرتے کرتے ایک ملک کے کنارے تک پہنچ گئی. جب وہاں پہنچ گئی، وہاں سے اس کو اس جگہ پر آنا تھا جہاں اجتماع ہو رہا تھا. سواریوں کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہاں سے کیسے جائیں گے. وہ کام کرتے کرتے پہنچے تھے. وہاں سے لوگوں کو اطلاع ملی کہ بھئی آپ لوگوں کو اجتماع میں آنا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ وہاں مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹرک جا رہی ہے، لاری جا رہی، ٹرک جا رہی، اس میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن سفر 1 ہفتے کا ہوگا، سڑکیں صحیح نہیں ہوتی. اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، راستہ وہی ہے، اس کے علاوہ کیا کریں گے. وہ لوگ اس ٹرک میں بیٹھ گئے. 8 آدمی تھے، 8 ساتھی تھے، چلنے لگے. 1-2-3 دن کے سفر کے بعد وہ ٹرک خراب ہو گیا ایک ایسے گاؤں میں جہاں پر کہ کوئی مسجد نہیں، ایمان والے نہیں. اور ٹرک والے نے کہا کہ بھئی اب ہماری ٹرک بننے کے لیے 5 سے 6 دن لگیں گے. اس کا جو سامان ہے یہاں تو ملتا نہیں، لہذا اس کے لیے شہر پر جانا پڑے گا، شہر سے جانا ہے، آنا ہے، پھر بنانا ہے، پھر آگے چلنا ہے. وہ لوگ وہیں اتر گئے. انہوں نے گاؤں کے اندر دیکھا کہ کوئی ایمان والے تو ہیں نہیں، وہاں پر سب عیسائی ہیں. بات کی لوگوں سے تو ایک آدمی وہاں پر کا جو بڑا مانا جاتا تھا اس سے بات کی. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک میرا گھر ہے، اس میں تم رہنا چاہو تو رہ لو. کچھ کرائے پر بات کر لی ان لوگوں نے. وہ گھر میں گئے، وہاں پر اپنا سامان رکھا، رکے. نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ برتن رکھے ہوئے ہیں. تو ایک برتن اٹھایا، یعنی جس کے اندر پانی تھا، کیتلی جیسی چیز تھی، اس کو اٹھا کر وہ دیکھا کہ پانی ہے، تو وضو کرنے کے لیے نکال رہے تھے تو اس میں سے شراب نکل رہی تھی. تو اس آدمی سے کہا کہ ارے بھائی ہم کو وضو کرنا ہے، پانی چاہیے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. پانی کا اس نے انتظام کر دیا، پانی وانی لا کر دے دیا. خرید کر ان لوگوں نے پانی لیا، پیا بھی، وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھے. اب وہ اس حال کے اندر اس جگہ پر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہماری مدد فرما اور اس جگہ کے لیے ہمارے لیے آسان فرما، رہنا بھی آسان فرما، یہاں پر ہدایت کے فیصلے فرما. اور ان لوگوں نے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اپنی بات تو لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کریں گے، ملاقات شروع کریں گے. اور ملاقات کے لیے نکلے، لوگوں کے پاس پہنچے اور ملاقات کرنے لگے. اب جب ملاقات کرنے لگے تو لوگ ان کی بات کو سننے لگے، ان کو آخرت سمجھانے لگے، موت کے بعد کی زندگی سمجھانے لگے.
دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف بلانے لگے. اب یہ جب بات ان کے سامنے آئی تو وہاں پر کے کچھ لوگ ان کی بات کو ماننے پر آمادہ ہو گئے. کچھ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا. اب ان لوگوں کو جب تھوڑی سی ہمت ہوئی اور ان لوگوں نے لوگوں کے درمیان میں بات کی تو 5 دن تک، جب تک کہ وہ گاڑی تیار نہیں ہو گئی، 5 دن میں وہ پورا گاؤں وہ اسلامی ایمان میں داخل ہو گیا، پورا گاؤں. اور جو آدمی تھا جس کے گھر میں ٹھہرے تھے، یہ آدمی پورے گاؤں کو شراب سپلائی کیا کرتا تھا. تو اس نے کہا، وہ بھی اللہ نے اسے بھی توفیق دے دی. اس نے کہا کہ یہ جو میرا گھر ہے، جو اب تک کہ یہاں سے پورے گاؤں کے اندر شراب جایا کرتی تھی، میں نے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا اور مسجد بنا دی. اور اس کا نام اس نے مدینہ مسجد رکھ دیا کہ دین مدینے سے آیا ہے. ہاں. اور اس اجتماع کے اندر جہاں لوگ جا رہے تھے، وہاں پر اس گاؤں سے 500 لوگوں نے اجتماع میں شرکت کی. 500 لوگوں نے. تو محنت اور قربانی جب ہوتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، تو پھر ہم جو چیز دینا چاہتے ہیں، جو چیز لوگوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز پھر ان کے اندر آتی ہے. ہمیں ملنا پڑے گا، ساتھ رہنا پڑے گا، تعلق پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں نیچے اتر کر آنا پڑے گا. یقیناً ہمارا نیچے آنا یہ اوپر جانے کے لیے ہی ہے. مقام و مرتب اس سے انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو کتنا نیچے کیا. کوئی دیہات سے آتا، کوئی علاقے سے لوگ آتے، تو آپ ان کے لہجے میں اور ان کے انداز میں بات فرمایا کرتے تھے تاکہ ان سے انسیت پیدا ہو جائے. اپنی فصیح زبان میں نہیں بات کرتے، بلکہ وہ جس لہجے میں، وہ جس انداز میں، وہ جس طریقے سے بات کرتے، آپ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی جواب دیا کرتے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ وہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے میں سے ہی ہیں. باطل محنت کرتے ہیں، باطل محنت کرنے میں ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. افریقہ کے اندر ایک جگہ پر جہاں گریسا ایک علاقہ ہے، وہاں ہم گئے. گرمی کا زمانہ، اپریل کا زمانہ تھا، اپریل یا مئی کا وقت تھا. دھوپ بڑی تیز. ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ ایک جگہ پر ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں دیکھا کہ 3 نوجوان انگریز لڑکیاں سائیکل پر جا رہی ہیں. ہمارے جو رہبر تھے ان سے کہا کہ یہ یہاں پر کہاں رہتے ہیں لوگ؟ لیکن نہیں، یہ لوگ تو آتے ہیں اٹلی سے، لیکن یہاں پر وہ 6 مہینے 8 مہینے سال کے لیے رہتے ہیں اور اس علاقے کے اندر محنت کرتے ہیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی ترویج کے لیے. وہ گرم علاقے کے اندر ٹھنڈک میں رہنے والے ایک باطل دین کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ایسی قربانی وہ لوگ دیتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ قربانی دی جانے سے، انفرادی طور سے ایک ایک کے پاس پہنچ کر بلانے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے اس وقت جو بات کہی جا رہی مرکز نظام الدین سے کہ انفرادی طور سے ایک ایک کے پاس پہنچ کر دعوت دینا، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں عوام کے ساتھ ملنا، ان سے اپنا تعلق بنانا، ان کی رہبری کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہونا، ہم جو چیز ان میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر رل مل جانا. دیکھیے یہ جو سال کے لیے کہا جاتا ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ سال عوام کے لیے تو سب 4 مہینے کہے جا رہے ہیں اور علماء کے لیے سال، کہ ہماری اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو 4 مہینے چلنے کے لیے ہیں، ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں، ان کے اپنے اس کام کے اندر اور دین کے اوپر چلنے کے اعتبار سے ہیں. ہمیں تو رہبری کرنا ہے، ہمیں تو لے کر چلنا ہے، ہمیں لوگوں کو رہبری کرنے کے لیے مختلف مزاجوں میں چلنا پھرنا ہے. اس لیے سال کہاں سے لگوایا جاتا ہے؟ مرکز نظام الدین سے لگاؤ.
اور وہاں ایک ساتھ نہیں بھیجا جاتا. جو سال لگائے ہیں جانتے ہیں کہ چلے کے لیے بھیج دیے, پھر مہینے کے لیے بھیج دیے, پھر بلا لیا, پھر کارگزاری لی, پھر عوام کے ساتھ بھیج دیا, پھر کچھ کبھی NRI کے ساتھ بھیج دیا, کوئی عرب حضرات کے ساتھ بھیج دیے, تاکہ مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف مزاجوں کے ساتھ, مختلف علاقوں کے اندر, مختلف موسموں کے اندر ہمیں چلنا آ جائے. بلکہ حضرت ماہ رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ 1 سال تو ہم ہمارے ملک ہندوستان میں لگائیں, ہمارے ملک میں لگائیں, اسے کام سیکھیں, کام سمجھیں, اب 1 سال عرب میں لگائیں, تاکہ عرب کے اندر جو لگے گا ہمارا سال, فرمایا کہ عربوں میں اللہ نے کچھ خاص صفات عطا فرمائی ہیں, خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو دعوت کے لیے ضروری ہیں, اس کے سیکھنے کا موقع ملے گا, ان تک بات پہنچے گی. اس لیے 1 سال عرب میں لگاؤ اور 1 سال یورپ میں لگاؤ. یہ فرمایا کرتے 1 سال یورپ میں, انگلستان میں لگاؤ, تاکہ جہاں سے باطل شروع ہو رہا ہے, باطل کی جو نقل و حرکت ہے, جو لوگوں پر کیسے وہ حملہ ہو رہا ہے, وہ تمہارے سامنے آ جائے, وہ تمہیں معلوم ہو جائے, تاکہ تم پوری عالمی سطح پر رہبری کرنے والے بنو. کیونکہ ایک عالم وہ عالم کے لیے ہوتا ہے, صرف اپنے محدود نہیں, اپنی جگہ پر محدود رہ جائیں. ہاں, یقیناً وہ چیز ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ہم مکتب بھی چلانا ہے, ہمیں مدرسہ بھی چلانا ہے, ہمیں خطابت بھی کرنی ہے ہمیں, لیکن وہ طالبین کے لیے, طلب والوں کے لیے, جو چاہ کر ہمارے سامنے آ رہے ان کے لیے. لیکن یہ کہ ایک بہت بڑا طبقہ, امت کے بہت سارے افراد جو پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں, ان تک کون پہنچے گا, ان تک کون جائیں گے, کون انہیں سمجھائے گا؟ وہ ذمہ داری بھی ہماری ہے, ان تک پہنچنے کے سلسلے میں فکر کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. اس لیے عوام کے اندر جانے کا بہترین راستہ یہ دعوت و تبلیغ ہے. اللہ نے اس مبارک محنت کو ایسے انداز میں شروع فرمایا کہ ہمارا تعلق عوام کے ساتھ, عوام کے مزاج کو سمجھنے میں. دیکھیے کہ مدرسے کے اندر جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک اس کا مستویٰ جس کو کہتے ہیں, ایک مزاج ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے. اسی مزاج کے ساتھ لوگ ہم اپنے وقت کو گزارتے ہیں کہ ہمارے چند ساتھی ہیں جو ہم مزاج ہیں یا ہم سبق ہیں, ہم عمر ہیں, ان کے مزاجوں سے ہم واقف ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, ہم ان سے بھی واقف ہیں. ایک ہمارے خاص مزاج ہوتا ہے, اس مزاج کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں. لیکن عوام کے اندر جب آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مختلف المزاج ملیں گے. اب اگر مختلف المزاج لوگوں کے ساتھ رہنا, اس کا مزاج ہمارے اندر پیدا نہ ہو, ہم اس کو نہ دیکھیں, اس کو نہ برتیں, تو پھر کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی جگہ پر ہم امامت کر رہے ہیں یا خطابت کر رہے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر ہم یا تو پھر خدا نہ خواستہ وہاں کے مزاج میں ڈھل جاتے ہیں. جو لوگ رہتے ہیں ان کے مزاج کے اندر چلو سب ٹھیک ہے, جب سب لوگ جو کر رہے ہیں وہی کرنے لگ جاؤ, یا پھر مد مقابل ہو جاتے ہیں کہ ان سے ہماری جمتی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارے لیے خدمات کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یا پھر ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, صاحب ہماری امامت بھلی, ہمارا مکتب بھلا, ہم بھلے, ہم بازو سے نکل جاؤ, عوام ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی مزاجوں سے واقفیت نہیں ہوتی, مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو پھر مختلف المزاج لوگوں کے ساتھ جو رہنا سہنا ہوتا ہے. ایک آدمی کا مزاج غصے کا ہے, اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. ایک آدمی کا مزاج ٹھنڈا ہے, اس کے ساتھ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ایک آدمی بات کو ہمیشہ یعنی منفی سوچ اس کی ہے, اس کو کیسے لے کے چلنا پڑے گا. یہ جب دعوت کی محنت میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ مزاجوں سے واقفیت ہوتی ہے, ہمیں چلنا آسان ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے جو شاگرد تھے یعنی صحابہ کرام اجمعین تھے, وہ مختلف المزاج تھے. آپ نے سب کی آبیاری کی ہے,
نے سب کو پانی پہنچایا ہے، آپ نے سب کو اگایا ہے، ہاں سب سے فائدہ اٹھایا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی صحابی، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں کہ ہر ایک کی آبیاری کی گئی. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ تو سونے اور چاندی کی کان کی طرح سے ہیں، لیکن اس کی محنت کی ذمہ داری ہمیں دی گئی. ہمیں اس مزاج کے ساتھ چلنا پڑے گا، اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. اس لیے ہم سے سال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہم سے دوسرے سال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. سالانہ ایک چلہ یہاں سے، ایک چلہ مرکز نظامالدین سے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر جو باتیں، وہاں کے جو تقاضے ہمارے سامنے آتے رہیں. بلکہ ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حضرات تجارت میں لگے ہیں وہ تو سالانہ 4 مہینے 6 مہینے پر آ جائیں. تو اس لیے ہمارا عوام کے ساتھ ایک ربط، ایک تعلق ہو، تاکہ ایک رہبری کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، لوگوں تک بات کو پہنچانے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں. ورنہ اگر ہم تھوڑا اپنے اطراف میں دیکھیں گے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے کہ امت کا کیا حال اس وقت ہے. ان کی فکر کرنے والا کون ہے؟ وشاکھاپٹنم کے ہی ایک علاقے کے اندر سروس جماعت گئی. وہاں پر جب وہ لوگ 3 دن لگا کر واپس آ رہے تھے تو 3 دن وہاں ایک گاؤں میں ٹھہرے. 3 دن کے لیے گئے، گاؤں میں ٹھہرے. وہاں پر ایک بوڑھا آدمی جس کو کلمہ نہیں آتا، اس کی عمر 70 سال سے متجاوز ہے. اس کو کلمہ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو کلمہ سکھایا گیا. 3 دن رٹنے کے بعد اس کا پہلا کلمے کا پہلا حصہ ٹھیک ہوا، لا الہ الا اللہ. اب 3 دن ہو گئے، ظاہر سی بات ہے جماعت اپنا واپس آ رہی ہے. بس اسٹاپ پر آ کر کھڑے ہو گئے وہ لوگ. گاؤں کے اندر دن میں 1 مرتبہ بس آتی ہے، صبح ایک شام ایک. تو صبح کی بس کے لیے وہ لوگ انتظار میں آ گئے. تو بوڑھا آدمی لکڑی ٹیکتے ہوئے ان کے پاس آیا. آ کر اس نے کہا کہ آپ لوگ پھر کب آئیں گے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ بولے کہ میرا کلمے کا پہلا حصہ ٹھیک ہوا، لے مرنے سے پہلے میرا دوسرا حصہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو امت کا جو حال ہے اس وقت ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ امت کس حال میں چل رہی ہے. اس کی فکر کون کرے گا؟ ہمارے انگول کے علاقے کے اندر جماعت گئی. وہاں پر ایک علاقے میں ایک نوجوان جماعت کا پورا ساتھ دے رہا ہے. بہت اچھی طرح وہ جماعت لے کر گیا، ملاقاتیں کروائی. اس کے کہا کہ ذرا مجھے کام ہے، پھر میں ظہر میں آپ سے ملوں گا. تو ظہر کے اندر اچھا ان کا ٹھیک ہے بھائی. اب یہ لوگ مسجد میں آ گئے، وہ گھر چلا گیا. یہ لوگ کسی کام سے مسجد کے باہر نکلے تو وہ نوجوان کو دیکھا کہ وہ جو پجاری والا جو لباس ہوتا ہے پہنا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہ پجاری کا جو ہوتا ہے وہ سب پورا لے کر وہ جا رہا ہے. بولے ارے بھائی تو کہاں جا رہا ہے، یہ کیا ہے تیرا؟ بولے نہیں، وہ وہاں پر میرے والد صاحب ایک جو ہے بت خانے کی جو ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، مجھے ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. آج اتوار ہے تو لوگ زیادہ آتے ہیں تو مجھے جانا پڑتا ہے. یعنی اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ان کی رہبری کا مسئلہ، ان کو صحیح راستہ دکھانے کا مسئلہ، یہ کیسے حل ہوگا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے جو دعوت کی مبارک محنت عطا فرمائی ہے، اگر اس محنت کو ہم لے کر چلیں گے، چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے جو محنت فرمائی ہے وہ آپ نے رات و دن محنت فرمائی ہے. امت کے غم کے اندر آپ نے اپنے آپ کو بھلایا ہے. ایمان والوں کے لیے بھی بھلایا ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی بھلایا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ایسے تڑپا دیتے، ایسے اپنے آپ کو گھلا دیتے. باخع کا مطلب جیسے علماء نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے گویا کہ زندہ جانور کے اوپر سے کھال ادھیڑ دی جائے تو کیسے وہ تڑپتا ہے، ایسے آپ کی تڑپ تھی اس امت کے لیے. آج یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ جب یہ افریقہ کے علاقوں کے اندر ہی جب وہاں پر محنت چھوٹی تو نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ جوق در جوق آنکھوں کے سامنے علاقے چلے جا رہے ہیں. علاقے چلے جا رہے ہیں.
لیکن وہ کچھ کیا نہیں جا سکتا. لیکن جب دعوت کی محنت شروع ہوئی ہے، اسے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل نے بھی جال پھینکا ہے، ہم نے بھی جال پھینکا ہے. جس وقت افریقہ کے علاقوں کے سلسلے میں باطل نے یہ سازش رچی تھی اور یہ ان لوگوں نے میٹنگ کی تھی کہ آنے والی صدی میں پورے افریقہ کو اسلام سے خالی کر دیا جائے گا. جب حضرت کے بات پہنچی تو حضرت نے وہاں پر جماعتوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور یوں فرمایا تھا اس وقت کہ باطل نے بھی جال پھینکا ہے، ہم نے بھی جال پھینکا ہے. وقت بتائے گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو کام ہمارا ہے، دعوت کی جو محنت ہے، بڑی طاقتور محنت ہے، بڑی قوت والی محنت ہے. جب یہ آتی ہے تو پھر اللہ پاک باطل کو ختم فرما دیتے ہیں. جاء الحق زهق الباطل. لیکن حق کو قائم کرنا پڑے گا. اندھیرے کو نکالنے کی کوئی محنت نہیں. اندھیرے کو نکالنے کے لیے روشنی کرنی پڑے گی. روشنی کرنا اس کی محنت ہے، روشنی لانے کی الگ محنت نہیں ہے. روشنی کر دی جائے باطل ختم ہو جائے گا. ہمارے انگول کے علاقے کے اندر ایک جماعت ہمارے حلقے کی چل رہی تھی. ہم اس علاقے کے اندر گئے. وہاں پر 31 مکانات ہیں جو پورے کے پورے ایمان والوں کے مکانات، کچھ غیر بھی تھے. 31 مکانات جس میں سے 29 نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا. اوپر مسجد نہیں، چھوٹا سا عاشر خانہ. وہ جماعت ہماری ٹھہری، ہم اس کی نصرت کے لیے گئے. وہاں پر چبوترا تھا ایک، جہاں پر ایک نماز پڑھا کرتے تھے. مغرب کی 3 رکعت پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، اتنے مچھر. لیکن ایک وہ جماعت 8 دن تک 10 دن تک وہاں پڑی رہی اور وہاں پر لوگوں کے درمیان میں محنت کرتے رہے. اللہ نے ان کی اس محنت کی برکت سے وہ نوجوان بچے، کوئی اس میں عالم نہیں، کوئی اس میں جاننے والا نہیں، کوئی اس میں پرانا نہیں، وہ طلبہ تھے جو اپنی چھٹیوں میں وقت لگا رہے تھے، لیکن اس علاقے میں قربانی دیتے رہے، پڑے رہے. اللہ نے پورے 29 کو پھر سے دین کی طرف لوٹایا اور اللہ نے آج وہاں مسجد بنوا دی اور وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے مکتب قائم ہو گیا اور دین زندہ ہو گیا. تو یہ طاقت ہے دعوت کی، اللہ نے جو بڑی قوت رکھی ہے. اس کے لیے اس محنت کو ہمیں اپنانا پڑے گا، لینا پڑے گا. اس کے لیے اپنے وقت فارغ کرنے پڑیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو حضور پاک علیہ السلام کے مؤذن ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہمیں اپنی جگہ اس کا متبادل رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی بڑی ذمہ داری کے کام ہے، یہ بھی بڑی ضروری کام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ تمہارا متبادل لاؤ. حالانکہ وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، ان میں کا ہر ایک امامت کر سکتا ہے، ان میں کا ہر ایک اذان دے سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارا بدل لاؤ پھر تم اللہ کے راستے میں جانا. انہوں نے بدل لا کر دیا، پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلے. تو اس طرح سے ہمیں دونوں جہتوں کو پوری فکر کے ساتھ کرنا ہے. جس طرح سے ہمیں مدرسہ سنبھالنا ہے، جس طرح سے ہمیں مکتب سنبھالنا ہے، جس طرح سے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے فکر کرنی ہے، خطابت کے میں فکر کرنی ہے، جہاں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اتنی ہی اس وزن کے ساتھ ہمیں دوسری ذمہ داری بھی ہے، یعنی عوام کی تک ہمیں پہنچنا، ان کی فکر کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں داخل ہے. اس لیے ہمیں ان کو جب تک تیار نہیں کریں گے، دیکھیے اللہ کی طرف سے جو مدد آئے گی عمومی اعتبار سے یہ دین زندہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوقات کو فارغ فرما کر انشاءاللہ چلیں گے، پھریں گے، لوگوں کے درمیان میں ہماری چلت پھرت رہے گی، لوگوں سے ہماری انسیت و تعلق رہے گا، تو پھر لوگ ہماری بات کو لینے والے بنیں گے، ہماری بات ان کے درمیان میں چلے گی. تو اس لیے یہ بات آپ حضرات سے کہی جا رہی ہے کہ جو حضرات فارغ ہو گئے ہیں، علماء کرام ہیں، جن کا اب تک سال نہیں لگا، وہ سال کے اعتبار سے ارادے و نیتیں کریں، اور جن کا سال لگ چکا ہے وہ دوسرے سال کے لیے الحمدللہ اس وقت بنگلہ دیش سے 90 جماعتیں دوسرے سال کے لیے تیار ہوئی ہیں. ہمارے پاس سے بھی الحمدللہ یہاں سے ہمارے ملک سے بھی 2 جماعتیں اس وقت بیرون ملک کے اندر دوسرے سال کے لیے چل رہی ہیں. اور اسی طرح سے جو حضرات ماشاءاللہ سے جن کے چلے لگتے ہیں، وہ ایک چلہ یہاں سے ایک چلہ مرکز نظام الدین سے لگائیں،
اور جن کے سال لگ چکا ہے یا 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بیرونی ملک کے لیے لکھا سکتے ہیں، یا 4 مہینے لگ چکے ہیں تو 8 مہینے لگا کر، چاہے 4 مہینے 2-4 سال پہلے جب کبھی بھی لگے ہوں اس کو شمار کیا جائے گا اور 8 سال لگا کر سال کی تکمیل کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے اپنے اپنے نام بتلائیں، بھی سال کے لیے بتلائیں، سال کے لیے نام بتلائیں. جن کا سال اب تک نہیں لگا ہے وہ حضرات سال کے لیے بتلائیں، اور جن کا سال لگ چکا ہے دوسرے سال کے لیے بتلائیں. دیکھیے ابھی اس وقت نہیں نکلنا ہے، ترتیب بنا کر نکلیں گے، ترتیب بنا کر نکلیں انشاءاللہ. مولانا محمد عمر صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور بتائیں، اور بتائیں بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بتائیں، دوسرے سال کے لیے بتلائیں جن کا سال لگ چکا ہے. ماشاءاللہ علاقہ آپ کا پورا زرخیز علاقہ ہے، یہاں سے سال کے لیے بہت سارے علماء نے وقت لگایا ہے، تو دوسرے سال کے لیے بتلائیں، ترتیب بنا کر جائیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے. اور بتلاتے جائیں. اور بتلاؤ بھائی، اور بتلاؤ. بتلائیں بتلائیں، اور بتلائیں. ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ہمارے حیدرآباد کے بھی ایک مفتی صاحب، مفتی صابر صاحب بھی دوسرے سال میں چل رہے ہیں، بس ان کا سال پورا ہی ہونے والا ہے. جو پہلے 4 مہینے لگا چکے ہیں وہ 8 مہینے لگا کر اپنے سال کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں. پھر شروع سے سال لگانے کے مقابلے میں 8 مہینے لگا لیں. حضرت نے فرمایا کہ وہ اس کو بھی ہم سال میں شمار کر لیں گے. باقی 8 مہینے نظام الدین سے لگ جائیں گے انشاءاللہ. بتائیں، اور بتلائیں. انشاءاللہ اس کی جو یعنی سالانہ چلہ مرکز نظام الدین سے لگانے والے ہیں وہ بھی بدلائیں اپنے نام. سالانہ چلہ اس مرتبہ مرکز نظام الدین سے جو لگائیں گے وہ بدلائیں سالانہ چلہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بتائیں، اور بتائیں بتائیں. سالانہ چلہ چاہے مقام سے ہو چاہے مرکز نظام الدین سے ہو، بتلا دیجیے. ماشاءاللہ. اور بتائیں. ماشاءاللہ بیرون کے ایک جماعت جس میں علماء کرام رمضان کے بعد. اور بتاؤ بھائی، تفقد ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. مراد شاہ صاحب اور محمد وسیم صاحب، مولانا محمد وسیم صاحب چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی، وسیم صاحب کہاں سے ہیں؟ اور بتائیں. ارادہ نیت تو ماشاءاللہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ارادے اور نیت کی برکت سے اللہ پاک نکلنا بھی آسان کر دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ بھی انتہا قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. جی اور بتائیں، آہستہ آہستہ نام آ رہے ہیں. حافظ محمد صادق صاحب. سال کا چلہ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. حافظ ارشاد صاحب اللہ قبول فرمائے. رمضان کے بعد 4 مہینے. کیا نام؟ محبوب پاشا. کہاں سے؟ چرگوپلی. اور بتائیں، مولانا خواجہ معین الدین صاحب 4 مہینے کے لیے. جی اور بتائیں، آتمکر اجتماع سے چلہ حافظ محمد یونس صاحب نندیال رمضان کے بعد 4 مہینے. حافظ فاروق صاحب 4 مہینے بعد رمضان. اور بتاؤ، محمد امتیاز صاحب ڈون سے چلہ. مولانا محمد اعظم صاحب خواجہ صاحب رمضان میں 1 چلہ. مولانا محمد نور بیگ صاحب 4 مہینے. 4 مہینے اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. آتما کور رمضان کے بعد 4 مہینے. ٹنگٹور ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. حافظ عبد المالک صاحب 40 دن کے لیے. کب سے؟ مارچ سے. حافظ محمد ذاکر حسین صاحب الوال کنڈا رمضان کے بعد 4 ماہ اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ اور بتاؤ، اللہ جزائے خیر دے. نام آ رہے ہیں، ارادے اور نیتیں ہو رہے ہیں. حافظ محمد علی صاحب 4 مہینے. ماشاء اللہ 4 مہینے. مولانا عرفان صاحب اللہ قبول فرمایا. اسرات میں چلہ 8 تاریخ سے اللہ قبول فرمائے. 8 مارچ سے. حافظ محبوب صاحب جی رمضان کے بعد 4 مہینے اللہ بے انتہا قبول فرمائے. مولانا آصف صاحب بتائیں بھائی. اچھا ماشاء اللہ. جی 2 ماہ ترتیب کے لیے رمضان کے بعد. کیا نام؟ حافظ عبد الکریم صاحب پتی کنڈا. محمد حنیف صاحب پتی کنڈا 2 مہینے کے لیے. ذاکر حسین صاحب رمضان کے بعد چلہ. کہاں سے ہیں آپ؟ کرنول. مولانا ذاکر صاحب. محمد حنیف صاحب پتی کنڈا 2 مہینے کے لیے.
محمد قاسم صاحب مارچ 18 سے انشاءاللہ چلہ 4 مہینے چلے کے لیے ولدورتی. اور بتاؤ دیکھیے الحمدللہ یہ جو ہمارا نکلنے کے یہ سلسلے میں سوچا گیا ہے اللہ تعالی ہمارے نکلنے کو بے انتہا قبول فرمائے. اور بھی جن حضرات نے ارادے نہیں کیے وہ بھی ارادے فرما لیں اور نام کسی اور وقت میں لکھوا لیں اور ترتیب بنا لیں اپنی. جو ارادہ ہم نے کیا ہے اس اعتبار سے اپنی خود ترتیب بنانا شروع کر دیں. اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اور صدقہ بھی کریں اور اپنے ساتھیوں کو جمع کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ ساتھ میں ہم اکیلے نہ جائیں بلکہ اور ساتھیوں کو بھی لے کر چلیں. اس کے ساتھ میں ایک دو باتیں عرض یہ کرنی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے اس سال ختم پر ہے یعنی ہمارا سالانہ چھٹیاں قریب ہو رہی ہیں رمضان مبارک قریب آ رہے ہیں. اب مدارس کے اعتبار سے جو ہمارے بڑے طلبہ ہیں ان کا ابھی سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مدرسے کے زمانے سے اگر دعوت کی محنت سے انسیت پیدا ہو جائے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر سال کا لگانا ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہے گا. سال لگانے کے سلسلے میں ہمارے بڑوں کی نظر جو تھی بڑی عجیب و غریب تھی. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1964 میں ہوا یعنی آج سے تقریباً 55-60 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت حضرت نے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سال کی افادیت کو دیکھتے ہوئے حضرت کی نظر بڑی عجیب و غریب تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مفکر اسلام بنایا تھا پورے عالم کو جانتے تھے بڑے نباز تھے. حضرت نے اس سال کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ جی چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا اصول اور ضابطہ بنا دوں کہ ہمارے مدرسے سے جو طالب علم فارغ ہو اس کو سال لگانے کے بعد سند دی جائے سال کے بغیر سند نہ دی جائے. یعنی گویا کہ سال لگانے کی افادیت کو سمجھتے تھے. تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر تو لوگ سال سند کے لیے لگائیں گے. ہم ایسا نہیں چاہتے کہ لوگ جو بھی سال لگائے وہ اپنے ذوق سے لگائے ترغیب سے لگائے شوق سے لگائے. تو حضرت نے اس کو منظور نہیں فرمایا. حالانکہ حضرت اس کا اصول بنانا چاہتے تھے کہ ندوہ سے جو فارغ ہو وہ سال لگائے پھر سند دیا جائے. تو اس کی افادیت ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ہے. تو اس لیے سال لگانے کے سلسلے میں سبھی حضرات اس بات کی فکر فرمائیں کہ جن کا سال نہیں لگا وہ بھی کوشش کریں فکر کریں. اور جو ہمارے طلبہ ہیں ان کے لیے ہم ابھی سے فکر فرمائیں کہ ان کے پڑھنے کے زمانے میں زمانے طالب علم ہی سے دعوت سے انسیت ہوگی تو سال لگانا پھر آسان ہو جائے گا. سال لگانے کے لیے پھر ان کو زیادہ تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے اپنے مدرسوں کے اندر جو مدرسوں میں ماشاءاللہ حضرات چل رہے ہیں وہ مدرسوں میں دعوت کی محنت جو مقامی اعتبار سے جو مختصر سی بتلائی جاتی ہے اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں. اور سالانہ چھٹیوں میں طلباء کو ضرور اللہ کے راستے میں نکالنے کی اور ان کو لے کر چلنے کی فکر فرمائیں کہ کوئی طالب علم جو بڑے طلباء ہیں جن کی عمریں 15 سال سے متجاوز ہیں ان سب کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی ابھی سے ہم فکر کریں گے. طلباء کو بھی آمادہ کرنا ہے ان کے والدین کو بھی آمادہ کرنا ہے. پھر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن پاک سنائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن پاک میں پختگی ہی آئے گی. الحمدللہ پوری ترتیبیں بنائی جاتی ہیں اس کی. تو اس لیے قرآن پاک کی وجہ سے ان کو روکا نہ جائے. قرآن پاک کی الحمدللہ پوری ترتیب بنتی ہے اس اعتبار سے ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے. تو ایک تو یہ کہ طلباء کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے یہاں ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے جو جماعتیں ہمارے علاقے میں آئیں ہماری مسجد میں آ جائے ہمارے محلے میں آ جائے عامی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے ان کے ساتھ بیٹھنا ان سے ملاقات کرنا ان سے مذاکرہ کرنا. چونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے اندر کچھ چھوٹا سا خلفشار ہوتا ہے کچھ جماؤں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ان کو ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑی سی ہماری دو باتیں دو لفظ ان کے جمنے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے آنے والی جماعتوں کی نصرت اور بھی مقامی اعتبار سے جو ہمارے ساتھی چل پھر رہے ہیں محنتیں کر رہے ہیں ان کا تعاون کہ ہماری اپنی مشغولیتوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ مسجد وار جماعت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا
موقع بموقع ان کے ساتھ سہروزہ میں یا سہروزہ سے کم و بیش وقت کے اندر ان کے ساتھ چلے جانا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو سالانہ ہمارا جو چلہ ہو، ایک چلہ ان کے ساتھ ہو جائے، ایک چلہ ہمارے نظام الدین سے ہو جائے، اس کی فکر کرنا. تو انشاءاللہ اس طرح سے چلیں گے تو عوام کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکیں گے، اور ہم عوام کو جو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں علمی اعتبار سے وہ بھی اللہ پاک ہم کو اس کا ذریعہ اور سبب بنائیں گے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم محنت کی انشاءاللہ پوری ترتیب بنائیں گے، کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو، یہاں آنے کو قبول فرمائیں.